ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون۔ پچھلے 3 4 5 جمعات سے یہ مسئلہ چل رہا ہے کہ قیامت کے قریب جو بڑے بڑے گناہ ہوں گے، جن میں ایک گناہ ہے بدکاری، جسے زنا کہتے ہیں، یہ قیامت کے قریب بہت عام ہو جائے گا۔ قرآن و سنت نے اس گناہ سے بچنے کے لیے اہل ایمان کو پہلے تو سب سے پہلے اس گناہ کے جو برے نتائج ہیں ان سے مسلمانوں کو آگاہ کیا ہے کہ مومنوں، یہ گناہ کرنے سے یا اس قسم کے گناہ کرنے سے امتوں کی امتیں کس طریقے سے برباد اور تباہ ہوتی ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ بات کہی گئی کہ یہ جو گناہ ہے اس سے اگر کوئی انسان اللہ کی توفیق سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کے نزدیک اس کو بڑے درجات نصیب ہوتے ہیں۔ پھر شریعت نے اس گناہ سے روکنے کے لیے ایک سزاؤں کا نظام بھی قائم رکھا، تاکہ اگر کوئی مرد یا عورت اس قسم کی حرکت کرتے ہیں ان کو قانون کے شکنجے میں لا کے ان کو سزا دی جائے اور دوسرے لوگوں کے لیے عبرت بنائی جائے۔ پھر شریعت نے اس کے ساتھ کچھ ایسے اقدامات بھی کیے، مثال کے طور پہ شریعت نے ایسی باتیں کہیں کہ جن کے کرنے سے وہ تمام جو رستے گناہ کی طرف جاتے ہیں، اس گناہ کی طرف ان سے انسان اللہ کے فضل سے بچ سکتا ہے۔ اور اس سلسلے میں یہ بات کہی تھی کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے گھروں کا نظام جو ہے اس کو قرآن و سنت کے مطابق ادب حیا والا وہ نظام بنائیں۔ گھر میں ہر قسم کی بے حیائی جو ہے اس سے بچنے کی خود کوشش کریں، وہ بے حیائی زبان کے ذریعے ہو، لباس کے ذریعے ہو یا اعمال کے ذریعے ہو، اس بے حیائی سے بچنے کی کوشش خود بھی کریں، بچوں کو بچائیں۔ تعلیم کی بات کی تھی کہ ان کی تعلیم جو ہے یہ ایسے سکولوں میں ہونی چاہیے جن سکولوں میں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کا خیال رکھتے ہوئے ان کا لباس، ان کا نصاب، پڑھانے والے اساتذہ، پڑھانے والی اساتذہ، جو بچیاں ہیں، جو ٹیچریں ان کی ہیں، یہ ساری کی ساری اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو سمجھتی ہوں، ایسے سکولوں میں بچے اور بچیوں کو داخل کرانا چاہیے۔
پھر یہ بات کی تھی کہ بچے اور بچیوں کی شادیاں وقت پہ کر دینی چاہیے۔ اکثر ایسا ہوا ہے کہ وہ بچے اور بچیاں جن کی شادیاں ان کی وقت کے مطابق نہیں ہوئیں، بڑی اکثریت اس گناہ میں پھر وہ لتھڑ گئی، اپنے آپ کو انہوں نے ضائع کر لیا، اللہ کی نگاہ میں انہوں نے اپنے آپ کو گرا دیا۔ پھر یہ بات کہی تھی کہ مسلمانوں کو چاہیے اگر فرض کریں اللہ کے نزدیک اگر کسی کی شادی جلدی نہیں ہوتی اللہ کے کاغذات میں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ یہ گناہ کرے، اس کو چاہیے کہ وہ پارسائی کی زندگی اختیار کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے صبر کا بھی ان کو ثواب عطا کرنا ہے، شریعت پہ عمل کرنے کا بھی ان کو ثواب عطا کرنا ہے، اور اس کی اور بھی قیامت کے دن بڑی اللہ کی طرف سے ان کو خیر ملنی ہے۔ گھروں میں رہتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ عورتوں کو چاہیے کہ وہ کن کن سے پردہ کریں، اور زیادہ سے زیادہ ایک عورت اپنے خامد کے علاوہ ساری دنیا کے مرد، وہ چاہے اس کا والد ہے، اس کا بھائی ہے، اس کا سسر ہے، اس کا ماموں ہے، اس کا چچا ہے، یا کوئی اور ایسا رشتہ دار، یہ وہ رشتہ دار جو محرم رشتے ہیں، ان کو بھی اپنے چہرے اور اپنے ہاتھوں کے علاوہ ان کو کوئی چیز عورت نہیں دکھا سکتی۔ عورت کا اپنے سگے والد سے بھی اپنے سر کو ننگا رکھنا شریعت نے اس سے منع کر دیا ہے کہ سگے والد کو بھی نہیں دکھا سکتی، اپنے سگے بھائی کو بھی نہیں دکھا سکتی۔ یہ رستہ جو ہے اچھے رشتوں کو بھی خراب کر دیتا ہے۔ باپ بیٹیوں کے ساتھ ایسی گناہ والی باتیں کرتے ہیں اور آخر پہ کاری گزرتے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہوتا ہے آہستہ آہستہ۔ وہ بچیوں کو دھیان سے دیکھنا، ان کے بال اچھے لگنے، ان کا لباس اچھا لگنا، ان کے گفتگو اچھی لگنی، ان کے وجود آہستہ 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 سگے باپ بھی اس میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ شریعت نے اس لیے کہا کہ والد کو بھی ایک عورت زیادہ سے زیادہ اپنا چہرہ اور ہاتھ دکھا سکتی ہے، اس کے علاوہ وہ کسی کو نہیں دکھا سکتی۔ پھر یہ بات کہی تھی، آخری بات کہی تھی کہ عورت کو یہ چاہیے کہ گھر میں آنے والے جو ہیں وہ مرد ہیں یا گھر سے باہر کوئی آنے والا مرد ہے، اس نے باہر سے بات کی ہے یا گھر میں اندر بیٹھا ہوا ہے، عورت کو ہمیشہ اپنے لہجے کے اندر ایک متانت، ایک سنجیدگی اور ایک دانائی کا انداز اختیار کرنا چاہیے، تاکہ کوئی، یہ عورت بیٹی بھی ہو سکتی ہے، یہ ماں بھی ہو سکتی ہے، یہ بیوی بھی ہو سکتی ہے، خالہ پھوپھو بھی ہو سکتی ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ ایسی میٹھی میٹھی باتیں اور ہنس کے مسکرا کے اپنے چہرے کے اوپر وہ لالیاں لا کے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنا شروع کر دے، لوگ اس کی طرف پھر وہ رستے نہ ڈھونڈیں کہ کوئی موقع ملے اور انسان اس کے قریب ہو۔ کبھی بھی انسان عورت کو کسی غیر سے جب اس نے بات کرنی ہے، اس کو مسکرا کے نرم لہجے میں وہ بات نہیں کر سکتی، نہ گھر کے اندر آنے والے جو ہیں، نہ گھر سے باہر جو جانے والے ہیں، اس لیے کہ یہ رستہ جو ہے شریعت سمجھتی ہے کہ یہ رستہ گناہ کی طرف جاتا ہے۔ شریعت پھر ان کے اوپر کچھ اور چیزوں کی بھی پابندیاں لگا۔ ایک عورت گھر میں رہتی ہے، باہر سے کوئی آدمی آیا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ ایسے ہی سیدھا گھر کے اندر داخل نہ ہو۔ شریعت مردوں کو بھی گناہوں سے بچانا چاہتی ہے، عورتوں کو بھی۔ آنے والے کو چاہیے، چاہے وہ کسی کا گھر ہے، وہ غیر کا ہے، جس کے ساتھ شادی ہو جاتی ہے، اس کے گھر کے باہر کھڑا ہو اور باہر کھڑا ہو کے پھر گھر والوں سے اجازت مانگے کہ میں آ سکتا ہوں، گھر میں کوئی مرد ہے تو میں اندر آ جاؤں۔ کسی کو عورت کے لیے خاص کر کے یہ ہے، کسی غیر مرد کو جس سے کہ شادی ہو جاتی ہے، جو محرم نہیں ہے، اس کو گھر کے اندر داخل نہ کرے، خاص کر کے جب کہ جس وقت کہ وہ تنہا ہو۔ وہ بے شک خالو کیوں نہیں، یہ خالو کے ساتھ بھی خالہ مر جائے تو نکاح ہو جاتا ہے۔ وہ یہ پھپھڑ جسے کہتے ہیں، پھوپھا، یہ پھوپھے کے ساتھ بھی اگر پھوپھی مر جائے تو شادی ہو جاتی ہے۔ اور ایسے ہی اگر بانجی کا وہ خامد ہے یا بھتیجی کا خامد جو ہے، اگر بھتیجی اور بانجی مر جائے تو وہ پھوپھو جو تھی اس عورت کی، اس کے ساتھ اس مرد کی شادی ہو جاتی ہے۔ اس لیے شریعت کسی کے ساتھ اس کو لا یخلون، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یخلون احدکم بامرأۃ الا مع ذی محرم،
فرمایا کسی عورت کو جب تک اس کا کوئی محرم اس کے پاس نہ بیٹھا ہو کسی غیر کے ساتھ تنہائی میں جا کے کوئی بات نہ کرے. وہ یہ منع ہے کہ کہے ذرا بھابی اندر ہونا میں تو نہ کانڈے چ گل کرنی ہے. یہ بالکل حرام ہے اللہ کی شریعت میں. یہ بالکل وہ بھابی جو ہے اس سے اگر اس نے بات پردے میں کرنی ہے, اس کا خامد اس کے پاس ہو, اس کا بھائی ہو, اس کا والد ہو, تو پھر کر سکتا ہے. تنہا جا کے کمرے میں گفتگو کرے گا, آہستہ 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 یہ رستہ گناہ کی طرف چلا جائے گا. عام طور پہ یہ جو بڑے بڑے امیر آدمی جنہوں نے اپنی سیکٹریاں رکھی ہوئی ہیں اور بڑے بڑے وزیروں میں اکیلی اپنی سیکٹری کو بلا کے گفتگو کرتے ہیں, کائنات کے رب کی قسم یہ حرام ہے بالکل. ایک عورت جو ہے یہ اپنے خامد یا اپنے محرم کے ساتھ ہوتے ہوئے کسی غیر سے تنہائی میں بات کر سکتی ہے کہ یہ میرا باپ میرے ساتھ ہے, آؤ اندر ذرا بات کیا کرنی ہے کرو بات. اکیلے میں عورت جو ہے وہ اپنے دیوروں کے ساتھ, اپنے جیٹھوں کے ساتھ, خالو جو لڑکے کا لگتا ہے ان کے یہ پھوپھوں کے ساتھ, ان کو چاہیے کہ تنہائی میں نہ ان کو گھر میں داخل ہونے دے, اور اگر وہ آتے ہیں تو ان کو کہے آپ بے شک غصہ محسوس کرو, اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ میں جب تک محرم گھر میں نہ ہو, خالو جی آپ گھر میں نہ آئیں, آپ پھر کسی وقت آ جائیں, پھوپھا جی آپ پھر وقت آ جائیں. آپ یقین مانیے میں پیپلز کالونی میں تھا تو وہ اس نے مجھے ایک آدمی نے بتایا, اور یہی اس نے حرکت بتائی کہ فلاں جو ہے وہ اپنے پھپھڑ کے ساتھ, منڈے لڑکے کے پھپھڑ کے ساتھ, فلاں لڑکے خالو کے ساتھ گناہ انہوں نے کیا. یہ غیر غیر ہی ہوتے ہیں جن کو اللہ غیر کہتا ہے, تم ان کو کیسے کہہ سکتے ہو یہ میرے اپنے ہیں. جتنا اللہ نے کوئی رشتہ رکھا ہے اتنا ہی اس کا خیال رکھے. گھر کے باہر اگر کوئی چیز لینے آتا ہے, قرآن مجید یہ کہتا ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ. مومنو میری بات سن لو, کوئی غیر اگر گھر کے باہر آئے کوئی چیز مانگے, گھر میں عورت ہو تو عورت اس کے سامنے اس کو اپنا چہرہ نہ دکھائے, پردے کے پیچھے سے وہ چیز کو دینا چاہے تو دے جائے, مانگنا چاہے تو باہر کھڑا رہے, پردے کے پیچھے سے نیچے سے پردے سے کر کے اس کو چیز پکڑائی جائے. اپنا ہاتھ بھی غیر کو نہ دکھائے. محرم کو اپنا ہاتھ اور چہرہ دکھا سکتی ہے عورت. یہ اللہ کے احکام ہیں. لوگوں جو اللہ کے احکام نہیں مانتے پھر دنیا میں ذلیل و رسوا ہوتے دیکھا ہے ہم نے ان کو, اور آخرت میں تو اللہ نے جو ان کے ساتھ پھر کرنا ہے اللہ معاف کرے, اس کا تو کوئی پوچھنا ہی نہیں نا کیا ہے. پھر شریعت یہ کہتی ہے کہ گھر سے باہر آنے والا سیدھا منہ چکے نہ آ جائے. کیا پتہ ہے اندر بچیاں ایسی بیٹھی ہیں سر ننگے ہیں آپس میں گفتگو کر رہی, کوئی ایسا مسئلہ ہے, آپ اچانک ہی جا کے ان کے اوپر چھاپا مار کے سیدھا بیٹھ جاتے ہیں. اچھا یہ بات ہو رہی ہے, وہ پتہ نہیں عورتیں ہیں آپس میں کس قسم کی شرم یا کی باتیں کر رہی ہیں. وہ غیر کا آنے والا باہر کھڑا ہو, یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلھا. مومنو کسی کے گھر میں سیدھا داخل نہ ہوا کرو, باہر کھڑے ہو کے اجازت مانگو, اجازت ملے اگلے گھر والے سر کے اوپر کپڑا کر لیں, پردہ کر لیں, جس طریقے سے انہوں داخل ہونے کی اجازت دیں, پھر گھر میں داخل ہونا, ورنہ داخل نہ ہونا. یہ رستہ گناہ کی طرف, بدکاری کی طرف جاتا ہے, یاد رکھنا. پھر شریعت یہ بات کہتی ہے عورت کے لیے خاص کر کے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. مومنو میں تمہاری بچیوں کو, تمہارے گھر والی کو, گھر والی جو عورتیں ہیں یہ گھر والے, ان کو گناہ سے, ان کو بدکاری سے بچانا چاہتا ہوں کہ گھر کے عورتوں کو چاہیے یہ باہر نہ ایمے بے مقصدی گھر سے باہر جاتی رہیں. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, بہت ہی کوئی ایسا ضروری کام ہو عورت پردے اور شرائط کے ساتھ باہر جا سکتی ہے, ورنہ عورت جو ہے اس کا مقام اللہ نے گھر رکھا ہے. مجھے بہت لوگ کہتے ہیں, بڑے لوگ سمجھدار بنتے ہیں, میں کئی دفعہ خاص کر کے
دنیا میں ان کے ایک کوڑی کی عقل نہیں نہ ہوتی، دین کے معاملے میں کہتے ہیں جی میرے سے زیادہ سمجھدار ہی کوئی نہیں ہے. دین کے معاملے میں نعوذ باللہ اللہ کو جھوٹا کرتے ہیں، اس کے رسول کو جھوٹا کرتے ہیں. وہ جی نعوذ باللہ من ذالک، وہ جی عورتیں جو مجبوری میں باہر نکلتی ہیں نا، عورت کو کیا مجبوری ہے؟ مثال کے طور پہ کہتے ہیں جی عورت کا خاوند فوت ہو گیا، چھوٹے چھوٹے بچیاں بیچاری باہر نکلتی ہے فلاں کام. اللہ نے یہ بات کہی ہے اگر خاوند فوت ہو گیا اس کا خرچہ نہیں ہے تو جو خرچہ جو ہے وہ گھر سے باہر نہ نکلے، کمانا عورت کا کام نہیں. اس کے لیے کیا ہے؟ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبکم وفی الرکاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ، فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم. مومنو اگر کسی کا خرچہ پورا نہیں ہوتا بے حیائی نہ کرے، زکوٰۃ سے پیسے لے. زکوٰۃ کا نظام افسوس کی بات ہے لوگوں، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں یہ ہمارے جو بڑے بڑے اوپر میں یہ حکومتوں کا نظام اور ایک دوسرے سے کرسیاں چھیننے والے یہ چور چکے جو ہیں، یہ سب قسم کی جی میں فلاں کے لیے کوشش کر رہا ہوں، میں کرپشن کے لیے کوشش کر رہا ہوں، میں جی پیسے چوروں کو مارنے کے لیے، اور کوئی دنیا میں ایسا بھی اٹھے کہ میں کوشش کر رہا ہوں اللہ کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے، اور کوئی دنیا میں ایسا بھی دھرنا دینے والا ہو کہے اس ملک میں جو ملک اللہ کے نظام پہ اللہ کے نام پہ لیا گیا تھا، اس میں یہ دھرنا اس لیے ہے کہ تم اللہ کا نظام نافذ کرو. اور چور چکو ایک دوسرے سے، تم بھی چور وہ بھی چور، وہ چھوٹا چور وہ بڑے چور، چور چکے ایک دوسرے کے لیے اس لیے لڑتے ہیں. دو حکومتوں کے لیے یہ ڈاکو یہ لٹیرے جو ہیں، یہ بد کردار جو لوگ ہیں، مسلمانوں میں یہ اسلام کے نظام کے لیے نہیں لڑتے. اسلام کا نظام ہو، مسلمانوں کی بچیاں جو ہیں یہ گھر سے باہر نہ جائیں. اگر کسی عورت کا والد فوت ہو گیا ہے، وہ بیوہ ہو یا وہ بیوہ ہو گئی ہے، وہ یتیم ہے، اس کے بچے نہیں، اس کا کمانے والا نہیں، شریعت نے عورتوں کو کہا ہے کہ وہ ویلا بیٹھ کے گھر میں رہیں. ان کو چاہیے کہ ان کے لیے زکوٰۃ کا نظام ہو اور زکوٰۃ کے نظام سے ان کا خرچہ پورا ہو. کیا مقصد ہے عورت کا گھر سے باہر جانے کا؟ لیکن ظالمہ تم نے ہر قسم کے نظام کو سپورٹ کرنا ہے، تم نے اللہ کے نظام کو سپورٹ نہیں کرنا. تم نے کبھی نہیں کہنا کہ اس ملک میں اللہ کا نظام نافذ کرو. فلانا چور کھا گیا، فلانا لٹیرا کھا گیا، فلانا بغیرت کھا گیا، فلانا یہ کھا. اور کوئی یہ بھی کہے کہ اس ملک میں جب سے ہے کفر کا نظام ہے، دھرنے دیے جائیں گے جس میں مومن مرد اکٹھے ہوں گے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں، اس ملک میں اللہ کا نظام نافذ کرو. اس کے لیے کیوں نہیں یہ کام ہوتا؟ اس ملک میں اللہ کا نظام ہو. مجھے کئی لوگ کہتے وہ جی کوٹھیوں کے اوپر جو عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں بد کردار، مجبوری ہے، کھانے والا کون کا کمانے والا، اور ان کا کمانے والا کوئی نہیں. شریعت کہتی ہے زکوٰۃ سے لے وہ پیسے. یہ کیا بنا ہے؟ بڑے بڑے ہمارے سامنے، اور آفت صاحب آپ کو نہیں نہ پتا اس کے 3-4 بھائیاں بہنیں ہیں، ان کا باپ مر گیا، ان کا باپ مر گیا، خرچہ نہیں پورا ہوتا. شریعت کہتی ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین، جن کا خرچہ نہیں پورا ہوتا وہ زکوٰۃ سے پیسے لے کے خرچہ پورا کریں، بے حیائی نہ کریں. اللہ کہتا ہے وہ جی آپ کو نہیں نہ پتا یہ کڑی جو ہے نا یہ کیوں فلاں فیکٹری میں جاتی ہے، یہ لڑکا کیوں جگہ، کیا مقصد ہے بتائیں مجھے کیا ہے؟ جی خرچہ نہیں، خرچہ پورا نہیں ہوتا. اللہ نے اس کے لیے کہا زکوٰۃ کا نظام نافذ کرو، اور مومن جو ہیں یہ اپنی زکوٰۃ کے ذریعے ان کے خرچے پورے کریں. عورت کو گھر میں بیٹھ کے کھائے، شہزادیوں کی طرح ملکوں کی طرح وہ گھر میں بیٹھ کے کھائے، اس کو کمانے کی کوئی ضرورت نہیں کسی قسم کی. عورت کو بھی ذلیل کر دیا، اسے رسوا کر دیا، اس کی عزت فروخت کر دی لوگوں کے ہاتھ میں، اور خود بھی بڑے عیش کے ساتھ مائیں اور باپ اور بھائی جو ہیں یہ کھا جی بڑی بہن کا کام کیا کام کرنے کا. اللہ کہتا خرچہ نہیں پورا ہوتا زکوٰۃ سے پیسے لے، اور زکوٰۃ حرام نہیں ہے، یہ حلال ہے. عورت کے لیے شریعت نے زیادہ سے زیادہ اجازت دی ہے. عورت کو چاہیے وہ ڈاکٹر بنے، اور وہ ڈاکٹر بھی صرف عورتوں کی ہو. عورت کو چاہیے کہ وہ استانی بنے، وہ استانی بھی صرف بچیوں کی استانی ہو، یا اس نے اگر کوئی کام بھی کرنا ہے سلائی کڑھائی کا کرنا ہے تو گھر میں پردے کے اندر کرے. باہر جانے کا عورت کو کسی قسم کا کوئی حکم نہیں ہے.
افسوس کی بات ہے ہمارے ملک میں جہاں دیکھ جی حکومت عورتوں کے لیے 33%، فلانے کے لیے اتنے فیصد، اور ظالموں اور کافروں کے جنٹوں اور یہودیوں کے جنٹوں، عورتوں کو باہر لانے والے سارے سیاستدان، آپ سب کو پتا ہے ہمارے ملک میں عورتوں کو باہر لانے والے کون سے سیاستدان ہیں؟ یہ یہودیوں کے ایجنٹ لوگ جو ہیں، یہ یہودیوں کا کام کرنے والے، اللہ اور اس کے رسول کے دشمن، یہ ابو جہل کے ماننے والے جو ہیں، یہ عورتوں کو باہر لا کے عورتوں کے ذریعے ملک میں بے حیائی اور بدکاری پھیلانا چاہتے ہیں یہ لوگ۔ جو کوئی عورتوں کو الیکشن کے ذریعے آگے لے کے آتا ہے، کوئی اپنی ماں کو لے آتا ہے، کوئی اپنی بہن کو لے آتا ہے، کوئی اپنی بیوی کو لے آتا ہے، کوئی اپنی چاچی کو لے آتا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے بدکار لوگ جو ہیں ملک میں بدکاری پھیلانا۔ کل کی بات ہے، لوگ کہنے لگے میں تو اس لڑکی کا منہ ویکھ کے کیا ووٹ تیرا ہی ہے۔ اللہ نے عورت کا مقام جو ہے وہ گھر کی ملکہ ہے، وہ گھر کے اندر اس کی بادشاہی ہے، گھر میں رہیں۔ اگر اس کو کھانے پینے کو نہیں ملتا تو اس کو چاہے کہ وہ زکوٰۃ میں وہاں درخواست دے کہ میرا خرچہ نہیں پورا ہوتا، سارے کا سارا خرچہ یہ مسلمانوں کا نظام زکوٰۃ جو ہے یہ پورا کرے۔ لیکن افسوس کی بات ہے، نہ اسلام، ان ظالموں نے، یہ اقتدار کے بھوکے کتوں نے نہ ملک میں اسلامی نظام آنے دینا ہے، نہ اسلامی قانون نافذ ہونے دینا ہے، نہ زکوٰۃ کا نظام آنا ہے، نہ بچیوں نے گھر میں بیٹھنا ہے۔ یہ بدکاری پھیلانے والے کام کریں گے بڑے عام۔ لوگوں میں کیا کروں؟ مجھے اللہ کا قرآن کہتا ہے بات صاف صاف کرو، مجھے محمد الرسول اللہ کی حدیث کہتی ہے بات صاف صاف کرو۔ کائنات کے رب کی قسم میں اللہ کی طرف ہوں، اس کے رسول محمد الرسول اللہ کی طرف، جو وہ کہتے ہیں میں ان کی طرف ہوں۔ عورت کے لیے یہ کہنا کہ جی وہ فلاں اس لیے فلاں مجبوری میں، کوئی عورت کے لیے مجبوری نہیں۔ شریعت یہ ایک بات کہتی ہے، عورت کو چاہیے کہ وہ گھر کے اندر بیٹھے، یہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب۔ اور کئی لوگ کہتے ہیں پیو مر گیا قرض دے چنا ڈبے نے پیسے نے تیاں نے پھر کام کرنا ہے۔ اور یہ قرض میں جو ڈوبے ہوئے ہیں مقروض ہیں، جن کی گردنیں پھنسی ہوئی ہیں، اللہ نے کہا کہ ان کو چاہیے کہ وہ زکوٰۃ سے پیسے لیں، گھر سے باہر آ کے عورت بے غیرتی نہ کرے۔ یہ اللہ نے نظام دیا ہوا ہے۔ تم سمجھتے ہو اللہ کو پتا نہیں؟ تم نے کل قیامت کے قریب کیا کہنا ہے؟ جی مجبوری ہے، جی فلاں ہے، جی فلاں ہے۔ سب قسم کے یہ جعلی یہودیوں کے بہانے ہیں یہ سارے۔ یہ دنیا سے بدکاریاں ہر جگہ تو عورت نظر آتی۔ ایک جگہ بیچارہ مرد گھر سے وضو کر کے نماز پڑھنے لگتا ہے، سامنے ایک عورت آ رہی ہے، بیچارہ کیا کرے؟ اب وہ باقاعدہ طور پہ ان ظالموں نے یہ سسٹم ایسا بنایا ہے کہ عورت کو گھر سے باہر نکالو۔ اور غیر ملکی جو ہیں، ہمارا یہ دنیا کے یہودیوں کا یہ ادارہ IMF انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ، یہ اور ورلڈ بینک، یہ جب بھی کسی ملک کو پیسے دیتا ہے تو سب سے پہلے کہتا ہے کہ آپ اتنی % عورتوں کے لیے کوٹا رکھو، ان کو بینکوں میں لے کے آؤ، ریلوے میں لے کے آؤ، ایئر ہوسٹس ان کو بناؤ، فلاں جگہ لے کے آؤ، فلاں جگہ لے کے آؤ، ان کو باہر آؤ۔ اور عورت جو ہے الیکشن میں اس نے ہار جانا ہے نا مردوں کے مقابلے میں، یہ کرو کہ مخصوص ہی کر دو کہ تیسرا حصہ عورت کو چن کے تو بھی MNA، تو بھی MNA، تو بھی MP، عورتوں کو باہر نکالو تو تمہیں قرض ملے گا۔ عورتوں کو باہر نکالو، ان کو پتا ہے کہ یہ رستہ بدکاری کی طرف جاتا ہے۔ یہ آپ نے آج سے پہلے کچھ دیر پہلے، کچھ مہینوں کی بات ہے، بلکہ 3 سال 4 سال پہلے آپ نے وہ سنا نہیں تھا کہ اور یعنی اسلام آباد میں جہاں MNA MP رہتے ہیں اور وہاں جو عورتیں اور مرد رہتی ہیں، کس قسم کا سامان ان کے باہر سے ملا ہے، کس قسم کا لوگوں کے گھروں سے، ان کی کوٹھیوں کے اندر، فلیٹوں کے اندر کس قسم کا ایسی گولیاں اور دوائیں تاکہ ان میں بچہ نہ پیدا ہو، بدکاری کا سامان ان کے وہاں سے، شراب کی بوتلیں اور عجیب قسم کی چیزیں ملی ہیں۔ یہ کافر یہی چاہتے ہیں اس ملک میں جس میں اللہ کا اور اس کے رسول کا نظام ہونا چاہیے تھا، اس ملک میں عورت کے ذریعے اس کے مردوں کو بے غیرت بنا دیا جائے۔ اللہ اس لیے کہتے ہیں مومنو اگر بچنا ہے نا،
वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला व अक़िमना सलाता व आतीना ज़काता व अतीना अल्लाह व रसूलहु इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिजसा। मोमिनो, जो मैं कहता हूँ ना, औरतों को घर में रखो और इनको बाहर ना लेके आओ, और इनको ना इनको सियासत, ये ना इनको औरत को और मर्दों को ना आम करो, मैं असल में तुम्हें लियुज़हिबा अन्कुमुर रिजस, और मैं तुम्हें ज़ना और बदकारी से बचाना चाहता हूं। अल्लाह को पता है ये जब भी करीब होंगे ज़ना और बदकारी की तरफ ही जाएंगे, और तुम अल्लाह से सियाने बनते हो। कई लोग भी कहे और हमारे दिल पाक हैं, हमारे दिल पाक हैं, आपको नहीं पता। हाफिज़ साहब मेरे पास बैठी रहती है सारा दिन, मैंने कभी देखा है। और कायनात के रब की कसम तुम झूठ बोलते हो, जिस अल्लाह ने जमीन और आसमान बनाया है, ये उसकी कसम उठा के कहता हूं। कायनात के इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस जगह एक मर्द और एक औरत दोनों का आपस में अगर शादी हो सकती है, ये रिश्ता है, फरमाया जिस जगह ये दोनों बैठेंगे तीसरा शैतान इबलीस आएगा उस जगह। जी मैं पाक हूं, और इबलीस क्या चिलो, तुम झूठ बोलते हो, तुम कहना चाहते हो कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने झूठ बोला, नौज़ुबिल्लाह। वो तो कहते हैं उस जगह लाजिमी आएगा शैतान। फिर शरीयत कहती है औरत ने अगर घर से बाहर निकलना है, फर्ज करें तो घर से बाहर निकलना है, तो उसका भी एक तरीका कार अल्लाह तबारक व तआला ने मुकर्रर किया है। अल्लाह को पता है ये मर्दों से बचाना कैसे इन बच्चियों बेचारी को। अल्लाह कहता है या अय्युहन नबिय्यु कुल्लि अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना ज़ालिका अदना अन युरफ़ना फला युज़ैन व काना अल्लाहु गफ़ूरर रहीमा। मोमिनो, अगर तुम्हारी को बच्ची जो है वो बालग हो गई है और उसके बाद सारी जिंदगी मरने तक उसने जब घर से बाहर निकलना है, तो वो लंबी चादर जो सर के ऊपर बोझ हो, ऐसी चादर जिसका बोझ सर के ऊपर हो, वो लंबी चादर इस किस्म की बनाए कि जिससे चेहरा भी छुप जाए और वजूद का ऊपर से कपड़ा ढीला ढीला नीचे आए, वजूद के साथ ना लगे, वो कपड़ा चादरें लेके आए। लोगों, अल्लाह से सियाना कौन है? जी मेरी बच्ची है ना, वो नकाब करके जाती है बड़ी, वो बना के ना वो सारी वो अक सक बना के ऊपर कज्जल लगा के लंबियां भूषणियां लगा के ना वो ऐसे, अल्लाह से मजाक करते हो तुम। औरत ने जब बाहर जाना है तो औरत ने इस तरीके से जाना है। दूसरा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये गुनाह से बचाने के लिए और कुरान मजीद ने गुनाह से बचाने के लिए जब औरत बाहर जाए, वो सफर पे को जाए, तो अपने महरम के अलावा किसी के साथ वो सफर नहीं कर सकती, अगरचे वो सफर मक्के का है, मदीने का सफर क्यों नहीं है वो। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज सुने, आपने फरमाया जो औरत अल्लाह पे ईमान रखती है और उसके अल्लाह पे ईमान रखती है और क़यामत पे ईमान रखती है, अगर वो ईमान रखती है ना, तो ये अपने महरम के अलावा किसी और के साथ सफर ना करे। अगर ये अल्लाह को नहीं मानती, रसूल को नहीं मानती, क़यामत को अगर नहीं मानती, तो जाए हज करे जाके, और हज का सवाब नहीं गुनाह लेके वापस आएगी। ये उमरा नहीं करने जाएगी, ये अल्लाह के घर में, याद रखें, मुझे ये शर्म आती है ये बात कहते वक्त, ये अल्लाह के घर में बदमाशी दिखाना जाती है कि जाओ मैं नहीं पर्दा करती, नहीं मैं करती पर्दा, ये अल्लाह को दिखाने है, ला मैं तेरे घर आ गई, नहीं करती पर्दा, नहीं मैं गैरों के साथ आई हूं, मैं नहीं मानती तेरी शरीयत को, क्या होता है महरम और क्या गैर महरम होता है। ये अल्लाह के सामने गुंडागर्दी करने वाली बात है। जो औरत हज पे जाए या उमरा पे भी क्यों ना जाए, या किसी भी सफर पे जाए, लाहौर जाना है, उसने पिंडी जाना है, ये कामों की जाना है, कोई किसी किस्म का सफर जो है औरत घर से बाहर निकली है, एक तो लंबी चादर लेके, और दूसरा यह है कि अपने महरम के साथ सफर करे, वरना सफर ना करे, वरना ये रास्ता गुनाह की तरफ जाता है, बदकारी की तरफ जाता है। ये मेरे भाई मोहम्मद सईद साहब ये हज उमरे का काम करते हैं, ये मुझे कहने लगे हाफिज साहब, यहां से एक आदमी ने झूठा उसको बना के ना, ये तेरा महरम है, अल्लाह के घर में गया, अल्लाह के घर में गया है उमरा करने, कोई और जवान जाके वहां कहता है ये देखो तुम मेरा महरम बना हुआ, पट कोट जरा मेरे,
اے لوگوں اللہ سے سیانے بنتے ہو، ادھر آ سیر کو ذرا، نوجوان بچی بیچاری رو، میں کدھر جاؤں؟ پھر تیرا یہ تو حال ہونا ہی تھا نا جب تو نے اللہ کی بات نہیں مانی، تم نے ذلیل اور رسوا ہونا تھا۔ شکر کرو پتہ نہیں کہ تم سے بڑا بھی گناہ اس نے وہ کروا لیتا تو پھر کیا؟ وہاں بنایا ہوا ہے تمہاری بیوی چھوٹی چھوٹی، اگر وہ کہتا تو میری بیوی ہو پھر کیا تم کر لیتی؟ اس کو ڈرا ڈرا کے نا سعودی میں سیر اتار دیتے ہیں، یہ دیکھو دیکھو تمہاری میری بیوی لکھا ہوا ہے لہذا سارے کام کرو فلاں فلاں۔ یہ حج اور عمرے پہ جانے والوں کا حال ہے۔ وہ لوگوں اللہ سے آنا ہے، اللہ اس لیے یہ بات کہتا ہے کوئی عورت جو ہے یہ اپنے خامند یا اپنے محرم کے بغیر جو عورت ہے یہ سفر نہیں کر سکتی جب تک اس کا محرم نہیں ہے، اس کے اوپر حج فرض نہیں ہے، اگرچہ وہ کروڑوں اربوں خربوں کی مالک کیوں نہ ہو جائے۔ ورنہ یہ رستہ بدکاری کی، یہ میں نے آپ کو بات سنائی ہے، ادھر آپ پاٹ کوٹ ادھر کر یہ کر، یہ غیروں، یہ مرد جو ہوتے ہیں اللہ کو پتا ہے یہ مردوں کے دلوں میں کیا بات ہے، اللہ کو پتا ہے کہ یہ کس طریقے سے یہ غلط کام کروا لیتے ہیں، اس لیے کہا کہ محرم کے ساتھ۔ پھر شریعت ایک اور بات کہتی ہے، گھر سے باہر جب عورت نے جانا ہے، عورت کو چاہیے گھر سے باہر جائے، وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، اور آگے اللہ نے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، مومنوں میں تمہیں کہتا ہوں توبہ کر لو توبہ کر لو توبہ کر لو۔ اپنی عورتوں کو کہو گھر سے باہر جائیں تو ایسا پاؤں زمین پہ نہ ماریں کہ جس سے آواز ٹھپ ٹھپ آئے، این ممکن ہے کہ ان کے پاؤں زور سے زمین پہ رکھنے سے ان کی چوڑیاں چھنکنا شروع کر دیں۔ آپ قرآن مجید دے کے مردوں کو مشرق کی طرف ان کا منہ کر کے ان کو قرآن مجید پڑھائیں، پیچھے سے ایک عورت کو اس کو جوتی اڈی والی جوتی دے کے زمین کے اوپر ٹپ ٹپ کریں، آپ دیکھنا کہ 100 میں سے کتنے مرد پیچھے دیکھتے ہیں۔ عورت کی جوتی کی آواز جب ٹپ ٹپ آتی ہے یہ مرد کے دل کے اوپر لگتی ہے۔ عورت کے لیے ایسی جوتی پہننا حرام ہے جس کی آواز آئے، یاد رکھنا، کیوں؟ یہ مرد کے دل کے اندر گندے خیالات پیدا کرتی ہے، یہ بدکاری کا رستہ ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پرانی امتوں میں ایک عورت تھی، چھوٹے قد کی تھی، وہ جا رہی تھی، کسی نے دیکھا نہیں، کہنے لگی اچھا کر لیتی ہوں اس کا لابھ۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ نے فرمایا اس نے جوتی بنوائی، اس نے جوتی کی اڈی لکڑ کی بنوائی۔ اب لکڑ کی اڈی بنوائی نا تو مردوں کے پاس سے جب تو اس کی بات ٹپ ٹپ آنا تھی، کبھی وہ مرد دیکھے کبھی وہ مرد کبھی وہ مرد دیکھے، اپنی طرف مائل کرنے کا رستہ ہے یہ عورتوں کا۔ عورتوں کو چاہیے کہ مردوں کو اپنی طرف مائل نہ کرے۔ یاد رکھیں جب بھی ضلالت اگر اٹھانی ہے تو عورت نہیں اٹھانی ہے، یاد رکھنا، پھر اس کا علاج یہی ہونا، پھر آخر پہ یہی ہونا۔ اور پھر شریعت یہ کہتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے ایک دن آپ مسجد نبوی سے باہر نکلے، مسجد نبی سے عورتیں جمعہ نماز وغیرہ پڑھ کے باہر نکلیں تو باہر گلی کے اندر نا بڑا وہ کٹھا مرد بھی نکل رہے ہیں عورتیں بھی نکل رہی ہیں، وہ جا رہی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں یا معاشر النساء، آپ نے آواز دی اے عورتوں، یکدم عورتیں ٹھہر گئیں۔ آپ نے فرمایا جتنی عورتیں ہیں ان کو چاہیے کہ یہ دیوار کے ساتھ چلے، مرد کو چاہیے کہ یہ درمیان میں چلے۔ ہمارے ہاں ایسے رستے جہاں مرد اور عورتیں چلتی ہیں، عورت کے لیے آج بھی کائنات کے رب کی قسم حکم ہے کہ وہ دیوار کے ساتھ ساتھ چلے۔ شریعت یہ موقع نہیں دیتی کو مرد کسی طریقے سے موڑا ہی نہ لگا دے اس کو۔ شریعت مسلمان بچیوں، عورتوں، تمہاری عزت بچانا چاہتی ہے۔ شریعت جو ہے یہ مرد کی مکاری سے تمہیں بچانا چاہتی ہے۔ آپ نے فرمایا عورتوں تمہیں چاہیے تم دیواروں کے ساتھ ہو جاؤ۔ صحابیہ کہتی ہے میں نے اللہ کے رسول کا حکم مان کے اتنی دیوار کے ساتھ ہوگی کہ میرے کپڑے رگڑنے شروع ہو گئے۔ سلام ہے ان عورتوں کو جنہوں نے محمد رسول اللہ کا حکم مان کے اتنی دیوار کہ عورتیں کپڑے رگڑنے شروع ہو گئے دیواروں سے۔ کہا مردوں تم درمیان میں چلو، تمہارا رستہ الگ ہے، عورتوں کا رستہ الگ ہے۔ ہمارے ہاں پاکستان میں یا کسی جگہ ہے، مجھے ایک دوست نے بتایا کہ افغانستان میں میں نے دیکھا کہ ہر سڑک جو ہے مین سڑک ہے اور مین سڑک جو بڑی ہے اس کے ساتھ چھوٹی چھوٹی 200 عورتیں جو سڑکیں ہیں
میں نے کہا یہ کیا؟ کہنے لگا درمیان میں یہ مردوں کا رستہ ہے، وہ جو ہے جس نے ادھر جانا ہے ان کی عورتیں وہ جا رہی ہیں ساتھ ساتھ، اور جنہوں نے ادھر جانا ہے ان کی وہ عورتیں جا رہی ہیں، مردوں اور عورتوں کا ٹکراؤ نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بچانا چاہتا ہے تم۔ کیوں؟ یہ رستہ اگر کچھ بھی نہ ہو تو مرد کے اندر بے غیرتی پیدا کر کے مرد کے اندر کوئی نہ کوئی یہ خیانت پیدا کر دیتا ہے، یہ جب اس کے قریب جائے گا کوئی خوشبو آئے گی، کوئی ساتھ لگے گا، قریب سے دیکھنے کا موقع ملے گا، عورت کے جسے کا تو پتہ چل ہی جائے گا نا کیسی ہے، عورت مرد کے دل کے اندر برے برے خیالات آئیں گے۔ ان کا رستہ الگ الگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا۔ پھر قرآن مجید میں یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم، پھر تیسری بات ہے رستے میں چلتے ہوئے کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم یحفظوا فروجہم، اے مومنو تمہیں چاہیے کہ مرد جو ہیں یہ اپنی نظریں نیچے زمین کی طرف رکھ کے چلیں۔ کیوں چلے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا اس لیے کہ میں تمہیں بچا، ذالک ازکی لکم، میں تمہیں بدکاری سے بچانا چاہتا ہوں۔ اور کسی کو دیکھ لو گے کو دل میں کھب جائے گی، اس کے پیچھے جاؤ گے، کوئی اور مسئلہ کرو گے، اور گھر آ کے اپنی بیوی کو ایک ہی چڑیل میں چمڑ گئی، یہ کوئی نواں مسئلہ گھر میں پیدا کر لو گے نا۔ پھر مومنوں اپنی نظریں نیچے رکھا کرو۔ کسی کی مسلمان کی بچی جو ہے یہ دیکھیں، ذرا دھیان سے میری بات تو سمجھیں، جس دور میں اپنے محرم کے ساتھ جاتی تھی اور عورت دیوار کے ساتھ چلتی تھی اور عورت نے پورا اپنا وجود لپیٹا ہوا ہے، اس دور میں کہا ہے کہ مردوں پھر بھی نظر نیچے رکھو۔ جس دور میں چہرہ نظر نہیں آتا، اور عورتوں کو اللہ نے پھر کہا عورتوں یہ برقعے کے اندر جو موریاں دہاں سے اب دیکھ رہی ہو نا تم، یہ نہیں کہ اب تم اس کو دیکھو اس کو دیکھو، اللہ تمہیں بھی پاک رکھنا چاہتا ہے۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور تو اپنی نظر پھر بھی نیچے رکھنا اگرچہ کہ تم پردے کے اندر ہو۔ کیوں؟ اللہ تمہیں بدکاری کی طرف بتا۔ انسان جب کسی کے قریب ہوتا ہے پہلے دیکھتا ہے، آہستہ آہستہ اس کے قریب ہو جاتا ہے۔ اور تو اپنی نظروں کو نیچے رکھو، یہ رستہ بدکاری کی طرف جاتا ہے اگر تم دیکھو گی ادھر ادھر۔ بلکہ مرد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت کی میں عجیب باتیں کہی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مومنوں کی ماں ہیں، یہ کسی گھر میں گئی ہوئی تھیں تو وہ عورتیں آپس میں کو باتیں، اب آپ باتیں کر رہی ہیں، عورتیں ہنستی ہیں کھیلتی ہیں، اللہ نے ان کو اجازت دی ہے وہ جائز باتیں کریں۔ اچانک ہی کسی نے بتایا کہ گھر کی دیوار کے باہر ایک بندہ بیٹھا دھیان سے باتیں سن رہا ہے، اور ہمارے ہاں بھی یہ بڑا چسکا ہے مردوں کو عورتوں کی باتیں سننے کا، اور کئی تو یہ ڈرامہ لگا ساس نو دی لڑائی ہے، اصل میں ساس نو کی بات نہیں، دو عورتوں کی ملیم ملیم باتیں سن کے اپنے بدکار دل کو مطمئن کرنا چاہتا ہے یہ۔ اور ہمارے ہاں کیا کریں، عورت کے جو باتیں، اور ہمارے ہاں ساری کی ساری خبریں سنانے والی جو ہیں یہ عورتیں ہیں، اور خبر کم دیکھتے ہیں، پہلے اچھا یہ وہ آ گئی ہے۔ مجھے ایک آدمی فلاں کی جو عورتیں خبریں سنانے والی سب سے سونی ہیں، مرد کی نظر اور ہوتی ہے، مرد کسی نہ کسی طریقے سے مرد اور عورت کی باتیں، اس حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے کہا یہ مرد سن رہے باتیں کان لگا کے، عورتیں آپس میں کئی باتیں کرنی، بچے کنے نہیں کس طرح نہیں فلاں نہیں، 100 باتیں کرتی ہیں ہم عورتیں۔ ایک مرد کا کیا کام ہے جی؟ آپ ذرا باہر کی طرف دروازے کے قریب آپ نے پردے میں کہا میں مسافر، او بھائی اٹھو، تمہیں کس نے اجازت دی ہے عورتوں کی آواز سننے کی؟ جبکہ کائنات کے امام محمد رسول اللہ نے عورتوں اور مردوں کو الگ الگ کیا۔ ایک مرد غیروں کی عورتوں کی باتیں بھی نہیں سن سکتا، کیونکہ اس سے بھی دل کے اندر طمع پیدا ہوتا ہے۔ ایک مرد ہے نا، آپ اس کو عورت کی بات، یہ سارے کے سارے جو بے حیائی کے کام ہے یہ عورتوں سے اسی لیے کرواتے ہیں۔ مرد کو بڑا مزہ آتا ہے جی اس آؤ جی ڈرامہ ویکھیے جی، اتنے ایک کڑی بڑی تیز ہے اس ڈرامے میں، ایک منڈا بڑا تیز، ان کی باتیں سننی ہیں جی ذرا بس۔ ڈراموں میں کے اندر، ٹیلی ویژن کے اندر، ہر جگہ یہ سب کے سب رستے بدکاری کی طرف ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ایک مرد کا کسی غیر عورت کی باتیں سننا یہ حرام ہے، حرام ہے۔
حرام ہے، اس کو منع کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور پھر شریعت نے اس کے بعد آگے پھر ایک اور بات کہی ہے، کسی قسم کا بھی گانا جو ہے، یہ گانے سننا، لوگ کہتے فلاں کی بڑی سریلی آواز ہے، اصل میں وہ آواز دل کے اندر جو بدکار بیٹھا ہوا ہے نا، یہ اس کے لیے یہ غذا ہے. یہ بات سن لیں، یہ گانا غذا روح، کن کی روح؟ جو بدکار روحیں ہیں. جس طرح ایک پخانے کے کیڑے کے لیے، ملپ کے لیے پخانہ غذا ہوتا ہے نا، یہ ان کے لیے غذا ہے جن کے اندر منافقت کے بیج جن کے دل میں ہوتے ہیں. بڑی سونی ان کو آواز لگتی ہے غیرب عورتوں کی. یہ رستہ بھی بدکاری کی طرف جاتا ہے. آج سے پہلے جب یہ ٹیلی ویژن زیادہ نہیں ہوتا تھا، لوگ گانے ٹیلی ویژن کے عام ریڈیو پہ سن کے ریڈیو کے اوپر ہی عاشق ہو جائے کرتے تھے. سن کے نام ریڈیو کے اوپر ہی عاشق اس کی آواز کے ہو جاتے تھے. اللہ یہ جو ہے نا، یہ اس گناہ سے مومن عورتوں تمہیں بچانا چاہتا ہے، مومن مردوں تمہیں بچانا چاہتا ہے. یہ غنا جو ہے، یہ راگ سے ایک عورت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بچایا ہے مرد کو اور عورت کو الگ الگ، کہ اگر امام قرآن مجید کی آیت غلط پڑھ لے، عورت کو آتی ہو، عورت اپنی آواز سے اس کو لقمہ نہیں دے سکتی. کیوں؟ وہ قرآن کی آیت بتائے گی. مسجد کے اندر 500 نمازی ہے، 500 کے دل کے اندر خیال پتہ نہیں کون ہے، کس عمر کی کیسی ہے. مرد اور سوچتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے ساری دنیا کے مرد اگر شہید ہو جائیں، عورت پھر بھی اذان نہیں دے سکتی. جو عورت جو ہے، اس کی آواز میں ایک لوچ ہوتی ہے، اور یہ لوچ جو ہوتی ہے یہ مرد کے دل کے اندر منافقت پیدا کرتی ہے، اور مرد اس کو پھر دیکھنا چاہتا ہے، پھر اس کے قریب ہونا چاہتا ہے، اور یہ رستہ بھی بدکاری کی طرف جاتا ہے. پھر شریعت ایک اور بات سے منع کرتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حضرت معاذ کو وصیتیں کر رہے تھے. معاذ یہ کرنا، یہ نہ کرنا، یہ نہ کرنا. آپ نے اچانک کہا معاذ شراب سے بچنا، نشے سے بچنا، اس لیے فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ. فرمایا یاد رکھنا، جو آدمی شراب پیتا ہے وہ کوئی بھی گناہ کر سکتا ہے. ہمارے یہاں کہتے ہیں نا فلانا بڑا امیر شراب پیندا ہے، ویسے اور کوئی جرم نہیں. اور یہ ہو نہیں سکتا لوگوں، یہ ہو نہیں سکتا. جب کائنات کا امام یہ کہتا ہے، اور کائنات کے رب کی قسم سورت مشرق کی بجائے مغرب سے چڑھ جائے، رسول اللہ کی بات جو ہے یہ غلط نہیں ہو سکتی. آپ نے فرمایا فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ. ہر قسم کا گناہ جو ہے یہ شراب پینے سے اندر ایک گرمی پیدا ہوتی ہے، وجود کے اندر اس قسم کے خیالات گندے پیدا ہوتے ہیں، انسان پھر بدکاری کی طرف جانا جاتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب پہ پابندی لگا دی. ایک اور بات ہے جو گناہ کی طرف بڑا لے کے جاتی ہے اور شریعت نے اس کو وہ ہے کتابوں میں کہانیاں عورتوں کی پڑھنا، عورتوں کی کہانیاں پڑھنا، عورتوں کی باتیں پڑھنا، عورتوں کی شاعری سننا. یا مرد نے جو عورتوں کی باتیں کی ہیں نا، عورتوں کی شاعری، یہ اس کی زلفوں کی بات ہے، یہ اس کے کنڈل کی بات ہے، یہ فلاں چیز کی بات ہے، یہ آنکھ کی بات. یہ باتیں انسان کے اندر منافقت اور بدکاری کا بیج بوتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی تمام مومن مردوں اور عورتوں کو اس گناہ سے اور دیگر گناہوں سے بھی بچائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.